آج ہم انڈیا کے ایک نام نہاد صحافی کے ایک دعوے کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ J-10 is a very basic fighter. بیسک فائٹر؟ بھائی ذرا کلیئر کریں، بیسک فائٹر سے کیا مراد ہے آپ کا؟ اگر بیسک فائٹر کا مطلب MiG-21 یا معراج جیسا جہاز ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ J-10C کوئی پرانا فائٹر جیٹ نہیں ہے، بلکہ 4.5 جنریشن کا پراپر ایک فائٹر جیٹ ہے۔ لیکن دے دو یار، کوڑا کباڑا دے دو، تو اس ٹائپ کے لوگوں کے لیے چائنا نے J-10 رکھا ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ یہ جہاز کسی کام کا نہیں، اسی لیے چین نے پاکستان کو دے دیا، تو یہاں پر میرا آپ سے سوال ہے، اگر یہ یوز لیس ہے تو چین خود اسے 250 سے زیادہ تعداد میں کیوں اپنے ایئر فورس میں استعمال کر رہا ہے؟ فیکٹ سیدھا ہے، J-10C میں PL-15 200+ کلومیٹر رینج والا میزائل ہے، ایڈوانس ریڈار ہے اور ماڈرن الیکٹرونک وارفیئر سسٹم بھی ہے۔ اور یہ صرف کاغذی باتیں نہیں ہیں، یہ سسٹمز ریئل کمبیٹ انوائرمنٹ میں یوز ہو چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کسی بہت امیر مسلم دیش نے لیا ہے، سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ ہمیں چائنا کے ایئر کرافٹ چاہیے، نہیں۔ یہ آرگومنٹ ہی کمزور ہے، کیونکہ وہ تقریباً پورے مغربی ممالک کی فائٹر جیٹس استعمال کرتا ہے، خاص طور پر امریکہ کے۔ اگر سعودی عرب نے چینی فائٹر جیٹس نہیں لیے تو اس کا مطلب یہ نہیں یہ چائنیز فائٹر جیٹس بیکار ہے۔ سعودی عرب روس کا Su-57 بھی نہیں لے رہا، تو کیا آپ Su-57 کو بھی ناکارہ کہیں گے؟ یہ لوجک کسی کام کی نہیں ہے۔ فائٹر جیٹ صرف ایک جہاز نہیں ہوتا، یہ پورا نظام ہوتا ہے۔ اگر سعودی عرب آج چینی فائٹر جیٹس لے بھی لے تو اسی چینی ہتھیار الگ خریدنے ہوں گے، پائلٹس کو الگ سے ٹرینڈ کرنا پڑے گا، ٹیکنیشینز کو بھی نئے سسٹم پر ٹرینڈ کرنا پڑے گا۔ صرف جہاز خریدنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ پورا سٹرکچر بدلنا پڑتا ہے ایک جہاز کے لیے آپ کو۔ سعودی عرب کہہ رہا ہے یار F-35 چاہیے ہمیں، if we have money we'll go for the best, why go for junk؟ اگر سعودی عرب کہتا ہے کہ ہمیں F-35 جیسا اچھا فائٹر جیٹ چاہیے، کیونکہ سعودی عرب پہلے ہی امریکی فائٹر جیٹ استعمال کرتے ہیں، ان کو ان سسٹمز کی مکمل معلومات بھی ہے۔ لیکن یہاں پر سوال میرا انڈیا سے ہے کہ انڈیا F-35 کیوں نہیں لیتا، وہ Su-57 کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ وجہ بالکل سادہ ہے، انڈیا کے تقریباً 80% فائٹر جیٹس روس کے ہیں، Su-30، MiG-29 یا MiG-21 وغیرہ۔ ان کے پائلٹس اور سسٹمز پہلے سے اسی ٹیکنالوجی کے مطابق ٹرینڈ ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یا تو یہ شخص جان بوجھ کر حقیقت چھپا رہا ہے یا پھر اسے اصل حقیقت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ آخر میں سیدھی سی بات سمجھ لیں، آج کا ایئر وارفیئر سسٹم سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن کے دور سے بالکل مختلف ہو چکا ہے۔ آج جنگ جیتنے کے لیے صرف جہاز ہونا کافی نہیں، آپ کے پاس 3 مین چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، اسٹرانگ لانگ رینج BBR میزائل، تاکہ دشمن کے دیکھنے سے پہلے ہی اس کو مار گرایا جا سکے۔ نمبر 2، لانگ رینج کیپیبل ایڈوانس ریڈار سسٹم، جو دور سے ٹارگٹ لاک کر سکے۔ اور نمبر 3، الیکٹرونک وارفیئر سسٹم، ایسا جو آسانی سے جیم نہ ہو سکے اور کمبیٹ میں سروائیو کر سکے۔ جو فائٹر جیٹ اپنے ایڈورسری سے یہ تینوں چیزیں بہتر رکھے گا وہی آج کے جنگ کا فاتح ہوگا، اور J-10C رافیل سسٹم سے یہ تینوں چیزیں بہتر رکھتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا بریک ڈاؤن۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کریں تاکہ فیکٹس زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ایک شاندار ویڈیو کے ساتھ، تب کے لیے اللہ حافظ۔